درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، ناسخ الملل والأديان، صاحب اللسان والقرآن۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بھائی اور بزرگوں، بات چل رہی ہے علم اور اہل علم کی فضیلت پر۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زمانوں میں، مکی دور اور مدنی دور، ان دونوں زمانوں میں جن کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے، ان میں سے ایک کام ہے مدرسے کا قائم کرنا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا بھی ہے اور مدرسہ چلایا بھی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو حضور نے مرکز بنایا تھا، مدرسہ بنایا تھا، اس لیے کہ مشرکین مکہ مکۃ المکرمہ میں تکلیف دیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، تلاش کرتے رہتے تھے کہاں ہے محمد اور کہاں ہے محمد کے ساتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے لیے بھی الگ الگ مکان متعین کر رکھے تھے، اور مدرسے کے لیے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اسے دار ارقم کہتے تھے، وہاں صحابہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھاتے تھے۔ نیو اسلام لانے والا ہوتا، وہاں اس کو بٹھا کر کلمہ پڑھایا جاتا، اس کو اسلام کی تعلیم سمجھائی جاتی۔ پھر مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ چلے گئے، تو مدینہ المنورہ میں جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدرسے کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ یہ نہیں کہ مدینہ میں تو سبھی کلمے والے ہیں، سبھی ایمان والے ہیں، اب اسپیشل کسی مدرسے کی کیا ضرورت ہے، سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مسجد نبوی کے اندر ایک حصہ جسے آج بھی صفہ کہتے ہیں، مقام صفہ، جہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے اور 24 گھنٹے وہاں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور دین، اسلام، تعلیمات اسلام وہاں سیکھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدرسے کی اہمیت اور ضرورت اسلام میں کتنی ہے اور مدرسے والوں کی ضرورت کتنی ہے۔ مکی دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا، مدنی دور میں بھی مدرسہ قائم کیا، اور اسی مدرسے کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر علم کی روشنی کو پھیلایا اور دین اور اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ کیا حال تھا صحابہ کا، کیسی زندگی گزارتے تھے، اس دور کو کیا کہا جاتا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم خود جانتے ہیں اس زمانے کو تاریخ کے پورے راؤنڈ کے اندر جہالت کا دور کہا جاتا تھا۔ ایسے جہالت کا دور کسی بھی زمانے کے ساتھ ترجمانی نہیں کی گئی ہے۔ وہ زمانہ صحابہ کا، اسلام سے پہلے کا، دین سے پہلے کا، جہالت کا زمانہ۔ مگر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علم کی روشنی پھیلی تو پھر حال یہ ہو گیا کہ اس زمانے کو اتنے اچھے نام سے جانا جاتا ہے کہ جتنا اچھا نام کسی زمانے کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ کیا کہتے ہیں؟ خیر القرون قرنی، خیر القرون کہتے ہیں جتنے بھی دور آئے آسمان کی تاریخ میں، آسمان اور زمین کی نظر میں جتنے دور آئے ان سب میں سب سے بہتر اگر کوئی زمانہ تھا تو وہ صحابہ کرام کا زمانہ۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اے لوگو بہترین زمانہ تمام زمانوں میں میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو میرے زمانے سے ملے ہوئے ہیں یعنی صحابہ، پھر تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حال کیا تھا؟ ہاں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردار تھے، پڑے ہوئے تھے، اسی علم کی روشنی نے، اسی تعلیم کی روشنی نے صحابہ کرام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ عمر ایک زمانہ تھا تجھے لوگ صحیح نام سے بھی نہیں پکارتے تھے، عمری عمری کہتے تھے، پھر تو عمر کہے جانے لگا، اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ تو امیر المومنین بن گیا، امیر المومنین بن گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور وہ تعلیمات کے جو مرکز ہے یعنی مدارس، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، انہی کے ذریعے سے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم اور دین کی روشنی اور ہدایت کی ہواؤں کو پھیلایا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مدارس کی اہمیت کو پہچانیں، مدارس والوں کو پہچانیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ایک لمبے ٹائم تک دارالعلوم دیوبند کے محتمیم رہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار رہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قوم علم سے اور علم والوں سے قریب رہے گی، اللہ رب العزت ہدایت کو عام کرتا رہے گا، جہالت دور ہوتی رہے گی۔ اور جب بھی زمانے والے علم سے اور اہل علم سے کٹیں گے، ہٹیں گے، بھاگیں گے، دور جائیں گے، فرمایا کہ زمانے کے اندر بدعات عام ہوتی جائے گی، رسم و رواج عام ہو جائیں گے، جہالت کا غلبہ ہوگا، خواہشات پر عمل ہوگا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علم اور اہل علم کی ناقدری کی ہے۔ اسی لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ آج کل ہماری ہر ایک کی زبان پر ہے اور ہم سب جانتے بھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مال ہوگا تو ہماری عزت ہوگی۔ آج کے دور میں مال ضروری ہے، تبھی کوئی کھڑا رکھے گا، تبھی کوئی دعوت میں بلائے گا، تبھی کوئی سلام کرے گا۔ چلکتی کو بلکتی ہوتا ہے، جہاں چمتکار ہوتا ہے وہاں پر سلام ہوتا ہے، تو مال ضروری ہے۔ ہاں، جن کے آنگن میں امیری کے شجر لگتے ہیں، جن کے آنگن میں امیری کے شجر لگتے ہیں، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، ان کے ہر عیب زمانے کو ہنر لگتے۔ یہ ہم جانتے ہیں، یہ آج کل مسلم ہو غیر مسلم سب کی یہ آواز ہے کہ مال ہوگا تو عزت ہوگی، مال ہوگا ضرورتیں پوری ہوگی، مال ہوگا تو ہمارے عیش اور آرام پورے ہوں گے۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی سمجھیں کہ ہمارے اور ہماری نسلوں میں اگر علم کی روشنی ہوگی تبھی ہمارا جو ہے اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہمارا مقام ہوگا۔ اگر علم کی روشنی ہوگی، جتنا مال ضروری ہے اتنا علم ضروری ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مال سے پہلے علم ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ اگر مال ہے اور علم نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ مال کے حقوق کیا ہے، مال کے حدود کیا ہے، مال کہاں سے کمایا جائے، کیسے کمایا جائے، کہاں لگایا جائے۔ مال ہے اور علم نہیں ہے، فرمایا کہ پھر اس کے حقوق، اس کے حدود کا پتہ نہیں چلے گا۔ علم ہی سے مال کے حقوق اور حدود کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے بڑا پیارا سوال کیا کہ حضرت ہم نے بارہا دیکھا، وہ اس کے علم کے مطابق سوال تھا کہ ہم نے دیکھا کہ علم والے مال والوں کے دروازے پر تو نظر آتے ہیں، علم والے مال والے کے دروازے پر تو نظر آتے ہیں، مگر کوئی مال والا علم والے کے دروازے پر نظر نہیں آتا۔ اور اس کے دماغ کا سوال تھا، بہت بڑی بات کہی ہے، ابھی سمجھانے جائیں گے تو وقت کافی ہو جائے گا۔ حضرت سے ایک سوال کیا، بڑا ضروری سوال، حضرت نے بڑے بہترین انداز میں اس کا جواب دیا، سارے جھگڑے اور مسئلہ جو ہے ایک ہی جواب میں نمٹا دیا۔ حضرت نے فرمایا چونکہ علم والے مال والوں کا حق جانتے ہیں اسی لیے وہ ان کے دروازے پر نظر آتے ہیں۔ مال اور صاحب مال کا حق کیا ہے، ان کی عزت اور احترام کیا ہے، وہ علم والے جانتے ہیں، اس لیے ان کے دروازے پر نظر آتے ہیں، جبکہ مال والوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اہل علم کا مقام کیا ہے اور ان کا رتبہ کیا ہے، اس لیے وہ ان کے دروازے پر نظر نہیں آتے۔ بڑا پیارا جواب دے دیا اور ایک ہی چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مال ہے تو اس کے لیے بھی علم ضروری ہے، اور ایک بات اور، عمل کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ عمل کرنا ہے اور عمل کو جاندار بنانا ہے، اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔
اگر علم نہیں ہے تو عمل کیف متفق ہوگا؟ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کہ بھائی مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے، عجیب اور غریب قسم کے نمازی آتے ہیں مسجد کے اندر، کسی کی کیا اسٹائل ہے، کسی کی کیا ادائیں ہیں، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا فاسٹر بولر ہے کہ شاید اس سے فاسٹر تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہماری 2 رکعت ابھی ختم نہیں ہوتی اور یہ صاحب کی سنت بھی ہو جاتی ہے، نفل بھی ہو جاتی ہے، وتر بھی ہو جاتا، سب کچھ ہو کے پنڈا وال کر دعا مانگ کر بھی چلا جاتا ہے، اور ابھی تو نماز پڑھنے والا جو تھوڑا اطمینان سے پڑھتا ہے اس کی 2 رکعت بھی ختم نہیں ہوتی کہ میں تو ساری رکعتیں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، سنت نفل۔ اللہ تعالیٰ کو احسن عمل مطلوب ہے، اکثر عمل مطلوب نہیں۔ جاندار عمل کب ہوگا؟ جبکہ ہم اس کے آداب کی رعایت کریں گے۔ ہم اگر رکوع میں ہیں تو ہمیں معلوم ہو رکوع کا کیا علم ہے، سجدے میں ہے تو ہمیں معلوم ہو سجدے کے آداب کیا ہے۔ ہاں، سنی نہ مصر فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رقصِ شماب، وہ نماز جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں منبر و محراب۔ تو جا میں آؤں، تو جا میں آؤں۔ ہمارے عمل کو جاندار بنانے کے لیے بھی اس کا ایک حد تک علم ضروری ہے، تبھی تو عمل کے اندر وزن پڑے گا، تبھی تو عمل وزنی ہوگا۔ میں مثال دوں، انجن ہے اسٹیم سے بھرا ہوا، بھاپ سے بھرا ہوا، بڑا طاقتور انجن ہے، یا بڑی 4 وہیل کار ہے، ٹینک پیٹرول اور ڈیزل سے فل ہے، سب کچھ ریڈی ہے مگر پٹری نہیں ہے آگے، یا روڈ نہیں ہے۔ انجن تو بالکل ریڈی ہے مگر پٹری نہیں ہے تو چلے گا کیسے؟ گاڑی تو بڑی پاورفل ہے مگر روڈ ہی نہیں، کھابڑ کھوچڑے ہیں، کھڈے ٹیکرے والا راستہ ہے، پہاڑی والا راستہ ہے، روڈ ہی نہیں ہے تو کیسے چلے گا؟ عمل تو ہے مگر اس عمل کے لیے ہمارے پاس علم ایک راستہ ہے کہ ہم اگر راستہ ہوگا تو ہماری گاڑی چلے گی اور صحیح چلے گی۔ اس لیے فرمایا کہ مال کے لیے بھی علم ضروری ہے، عمل کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، گزشتہ جمعہ بھی پڑھی تھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، بڑے درجے کے عالم اور بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر زمانے کے اندر اہل علم نے توحید کا علم، علماء جو ہے توحید کے علم بردار رہے ہیں ہر زمانے میں۔ کسی بھی عالم نے کسی بھی زمانے میں شرکیہ کاموں کی تائید نہیں کی ہے، اگر کی ہے تو وہ عالم عین سے نہیں ہے بلکہ وہ عالم الف سے ہے، جس کے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی اور علم ہے، اور وہ پھر شرک کی تائید کر رہا ہے، بدعات کی تائید کر رہا ہے، تو وہ عالم عین سے نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے بلکہ الف سے ہے، عالم یعنی تکلیف دینے والا، وہ تکلیف دینے والا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی بات ہے کہ کسی بادشاہ کا ذکر نہیں کیا، کسی وزیر کا ذکر نہیں کیا، کسی امیر کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنے توحید کی گواہی کے میں جو ہے اولو العلم کا ذکر کیا کہ اللہ کی توحید کو گواہی دینے والے، بیان کرنے والے اللہ، اس کے فرشتوں کے بعد اہل علم ہیں۔ اور امام غزالی نے ایک بات عجیب لکھی ہے، ایک سوال پیدا کیا ہے، فرماتے یہاں نبیوں کا نام اللہ نے نہیں لیا،
بھائی نبیوں کا نام نہیں لیا، حالانکہ نبی دنیا میں کلمے کی دعوت لے کر آئے، لا الہ الا اللہ، انبیاء دعوت لے کر آئے، ان کے ذریعے اللہ نے دنیا میں ہدایت کو پھیلایا، مگر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا نام نہیں لیا۔ امام غزالی عجیب بات لکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اور یہ انبیاء اس آیت سے الگ نہیں ہیں، انبیاء اس آیت سے الگ نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء ہی کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں کو علم ملا ہے، اور علم انبیاء کی وراثت ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہے، اس لیے اہل علم کہہ کر، اولو العلم کہہ کر یہاں پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اولین یہاں پر مراد ہے، یعنی اس سے الگ نہیں ہے۔ بڑی بات، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، مجھے تو بس یہ بتلانا ہے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم مدارس کی، مدرسے والوں کی، علم کی، اہل علم کی قدر کو پہچانیں۔ کتنی بڑی حدیث ہے ترمذی شریف کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، سن لو، ترمذی شریف کی روایت، کہ پوری دنیا لعنت کی جگہ ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ وما والہ، مگر اللہ کا نام، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر، اور اس کے ساتھ کی جتنی چیزیں جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی مسجدیں، مدرسے، خانقاہ، اور جہاں جہاں اہل اللہ ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ والے ہیں، فرمایا کہ وہ جگہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے، وہ جگہ ملعون نہیں ہے۔ الا ذکر اللہ وما والہ وعالم و متعلم، یا عالم یا تو طالب علم، علم کا سیکھنے والا، فرمایا کہ وہ ملعون نہیں ہے، ورنہ تو پوری دنیا، آقا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا لعنت کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم کی بہت ساری نصیحت قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی مذکور ہے، اپنے بیٹے سے بھی نصیحت فرمائی، عوام سے بھی نصیحت کی۔ ایک جگہ پر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھا کر، اہل علم کے پاس بیٹھا کر، وہ تیری صحیح رہبری کریں گے، اور اس کی تائید قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں اگر معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم بیٹھا کرو ان کے پاس، ان سے علم حاصل کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری صحیح رہبری کریں گے۔ علماء امت کے محسن ہیں۔ ایک آخری بات کہہ دوں، آج ہم میں سے بہت سارا طبقہ، بہت بڑا، بہت سے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، آج بھی الحمدللہ دکان میں جانے سے پہلے اور کاروبار کرنے سے پہلے اور ملازمت سے پہلے یا رات میں یا مغرب کے بعد، بہت سو کا الگ الگ معمول ہے قرآن کریم پڑھنے کا۔ آپ غور کریں کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے کسی عالم کے پاس، کسی مدرسے میں، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے، آج امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن کریم کی تلاوت سے محروم رہ جاتا، قرآن پڑھنے سے محروم ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس سے بھی آگے جائے تو آپ دیکھیں، ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم جب پہلے نازل ہوا تو اس پہ زبر زیر پیش، یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ زبر زیر پیش نہیں تھے، بغیر اعراب اور حرکت کے قرآن نازل ہوا تھا۔ مگر میں علماء کے حوالے سے کہتا ہوں، اس سے بھی آگے ایک قدم، کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو نقطے بھی نہیں تھے حروف پر۔ یہ جو حروف ہے، الفابیٹ آف عربک ہے، اس پر نقطے بھی نہیں تھے۔ 29 الفابیٹ آف عربک، 29 الف سے لے کر یا تک کے حروف، اس میں 2 حرف ایک جیسے ہیں پڑھنے میں، الف اور حمزہ، اس وجہ سے اس کو 28 بھی گنتے ہیں۔
ان 28 حروف کے اندر 14 حروف نقطے والے ہیں اور 14 حروف بغیر نقطے والے ہیں۔ بہت سے 2 حرف ایسے ہیں کہ نقطوں سے اس میں فرق ہوتا ہے، کچھ حرف ایسے ہیں 4 5 حرف کہ اگر نقطے نہ ہوں تو فرق ہی نہیں ہو سکتا۔ با، تا، سا، نون اور یا اگر آپ آیت کے بیچ میں آئے گا تو نقطوں سے ہی پتہ چلے گا یہ 5 حرف کا فرق۔ فرمایا جب قرآن کریم نازل ہوا نقطے بھی نہیں تھے، اللہ رحم فرمائے ہمارے جو ہے صحابہ کرام پر، امت کے سب سے بڑے اور پہلے علماء کہ جنہوں نے جو ہے آنے والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے کام کیا کہ بھائی حروف کے اوپر نیچے نقطے لگائے جائیں تاکہ لوگوں کا قرآن پڑھنا سمجھنا آسان ہو سکے۔ نقطے لگائے گئے، اعراب لگائے گئے، تو فرمایا کہ امت یہ علماء جو ہے محسن ہیں ہمارے کہ آج ان کے ذریعے سے اللہ کا کرم ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ میں نے 3-4 جمعہ، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ 3-4 جمعہ سے ایک ہی، نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہوگا بھی تو اللہ کے حوالے ہے۔ ہاں، دنیا میں کوئی ایسا آیا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ جس کی تعریف کریں، وہ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محمد کے تمام کائنات مل کر جس کی تعریف کرے وہ ہے محمد، وہ تو میرا آقا کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو بے عیب ہے، انسان تو سب عیب دار ہے۔ خیر بزرگوں بھائیوں، یہ میں نے 3-4 جمعہ آپ کو علم اور اہل علم کے فضائل پر کچھ باتیں سنائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کی، مدرسے والوں کی اور اہل علم کی اللہ تعالیٰ قدردانی کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے خاندانوں میں، ہماری اولادوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دین کے داعی پیدا فرمائے، کعبہ کے حاجی، مسجد کے نمازی، میدان کے غازی اور اللہ کے دین کے حامل، توحید کا پرچم لہرانے والے، اللہ کے دین کو عالم میں لے کر چلنے والے، اللہ ایسی ہمیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ضروری اعلان یہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے